لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، سامعین محترم، میں شکر گزار ہوں احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا، جنہوں نے مجھے اور آپ کو مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اختصار اور پیار کے ساتھ آپ احباب کو اپنی معروضات اور گزارشات سے آگاہ و آشنا کر سکوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں، رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ والو، آپ جانتے ہیں کہ رب کائنات نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی دھرتی پر اپنے نظام کے نفاذ کے لیے کفر و عصیان کی تباہ کاریوں سے اپنی مخلوق کو بچانے کے لیے شرک و ضلالت کی تاریکیوں کو نور ایمان سے جگمگانے کے لیے ظلم و ستم کے آہنی پنجوں کو توڑنے کے لیے معصوم جانوں کو زندہ درگور کرنے والے ظالموں کو درس شفقت و الفت دینے کے لیے عفت و عصمت کے ڈاکوؤں کو عفت و عصمت کا محافظ بنانے کے لیے کالے گورے مال و دولت غربت و ناداری کے غلط امتیازات کو خاک میں ملانے کے لیے اللہ نے ایک عظیم انسان کو، ایک عظیم شخصیت کو، ایک عظیم رہبر کو
ایک عظیم رہنما کو، ایک عظیم پیشوا کو، ایک عظیم مبلغ کو، ایک عظیم ہادی کو، ایک عظیم معلم کو، ایک عظیم مربی کو، ایک عظیم جرنیل کو، ایک عظیم قائد کو، ایک عظیم آقا کو، جس میں آدم کا خلق ہو، شیش کی معرفت ہو، جناب نور کا جوش تبلیغ ہو، ابراہیم کا ولولائے توحید ہو، اسماعیل کا احسار ہو، اسحاق کی رضا ہو، صالح کی فصاحت ہو، لوط کی حکمت ہو، موسیٰ کا جلال ہو، ہارون کا جمال ہو، یونس کی اطاعت ہو، یعقوب کی گریہ زاری ہو، داؤد کی آواز ہو، ایوب کا صبر ہو، یوشع کا جہاد ہو، دانیال کی محبت ہو، الیاس کا وقار ہو، یوسف کا حسن ہو، جناب یحییٰ کی پاک دامنی ہو، زکریا کی خاموشی ہو، جناب عیسیٰ کا زہد و تقویٰ ہو، ایسے شخص کو اللہ نے کجاہ رسالت سے مرصع فرما کے تاج ختم نبوت اس کے سر پہ سجا کے اس کو امام المرسلین بنا کے شفیع المذنبین بنا کے راحت المسکین کا احساس عطا فرما کے رحمت للعالمین کا شرف عطا فرما کے اور خاتم النبیین کا اعزاز عطا فرما کے اس کائنات میں مبعوث فرما دیا، اس کو اس کائنات میں مبعوث فرمانے کے بعد یہ اعلان فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کائنات والو یہ میرا محبوب، یہ میرا لاڈلا اور پیارا تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، رول ماڈل ہے، آئیڈیل ہے۔ اب آپ میں سے جو کوئی اس کے
نقش قدم پر چل کر اس کی اطاعت کا طوق اپنے گلے میں پہن کر اس کی پیروی کو اختیار کر کر اس کی فرما برداری اختیار کر کر اخروی زندگی کا سفر اختیار کرے گا، میں رب اپنے اس محبوب کی زبان سے اس کے لیے یہ اعلان کروائے دیتا ہوں کہ میں من آتانی دخل الجنہ کے تحت اپنے اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب امام کائنات ہمارے لیے نمونہ، ہمارے لیے اسوہ حسنہ، آؤ چند لمحوں کے لیے اس پیغمبر کی سیرت، کردار اور کریکٹر کو دیکھیں اور پھر اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو پیغمبر کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے اس خاتم النبیین پیغمبر کو اپنے لیے نمونہ جانا ہے؟ نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے پہلو کئی ہے، میں سیرت کے ایک پہلو کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس کو ہمارے سمیت سب نے فراموش کر دیا ہے، سب نے بلا دیا ہے، سب نے اس کو پسے پس ڈال دیا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں اور اس پیغمبر کی ختم نبوت کے نعرے لگانے والوں، آؤ پہلے جائزہ تو لو، ہم نے اپنے آقا و مولا جناب محمد کی سیرت کو اپنایا بھی ہے کہ نہیں؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اس پہلو کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے صحیح البخاری کو کھولنے لگا ہوں اور صحیح البخاری سے امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنانے لگا ہوں۔ اور جانتے ہو وہ سیرت کا پہلو کون سا ہے؟ وہ سیرت کا پہلو برداشت ہے۔ میں اور آپ دیکھیں آج ہمارے اندر کتنی برداشت ہے۔ باپ بیٹے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، بھائی بھائی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، چھوٹا بڑے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، امیر غریب کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، پڑوسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، امام مقتدی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا کہوں،
جماعتیں سیاسی جماعتوں کی بات نہیں کرتا، مذہبی جماعتیں، دینی جماعتیں، ایک منہج اور ایک سوچ کی جماعتیں، وہ بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، کہلانے کو دیندار، کہلانے کو ہم سب نبی کے محب، پیغمبر کے عاشق، نبی کی ختم نبوت کے محافظ، آؤ ذرا گریبان میں منہ ڈالو اور سوچو، ختم نبوت کے پروانے ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، کیا ہم نبی کے امتی کہلانے کا بھی حق رکھتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے اسلام کو کیا سمجھا؟ ہم نے دین اور شریعت کو کیا سمجھا؟ کون سا دین ہم نے پڑھ لیا ہے؟ کون سی شریعت ہم نے سیکھ لی ہے؟ آؤ اپنے آقا کو دیکھو، اپنے رہبر کو دیکھو، اپنے رہنما کو دیکھو، اپنے پیشوا اور مقتدا جناب محمد کو دیکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے اتنا حوصلہ دیا، اتنی برداشت دی ہے، اور لوگوں حیران ہو جاؤ، ہم نے کس پیغمبر کے ساتھ ناطہ اور رشتہ استوار کیا ہے؟ ہم نے کس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے؟ ہم نے کس پیغمبر سے محبت و عقیدت، ارادت، شیفتگی اور فریبدگی کا دعویٰ کیا ہے؟ جاؤ، یہ مسجد نبوی ہے، کائنات کا امام اپنے ساتھیوں میں مال غنیمت تقسیم کر رہا ہے، مال غنیمت بانٹ رہا ہے۔ مال غنیمت تقسیم کرنے کے بعد کائنات کا امام اپنے ساتھیوں سمیت باہر نکلا، سامنے سے ایک آنے والے شخص نے اپنی چادر اتاری اور اس چادر کو رحمت کائنات کے گلوہ اطہر میں ڈالا، نبی کائنات کے گلے میں ڈالا۔ لاؤ، کائنات میں ایسا قائد لا کے دکھاؤ، کائنات میں ایسا رہبر لا کے تو دکھاؤ، کائنات میں ایسا مقتدا لا کے تو دکھاؤ۔ کائنات کے امام کے گلے میں چادر کو ڈالا گیا، پھر اتنی زور سے اس چادر کو کھینچا گیا، جھٹکا دے کے، کہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے دیکھا جناب محمد کی گردن پہ نشان پڑ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کے امام کی گردن چھل گئی۔ سوچو رسول اللہ نے کیا کیا ہوگا؟ کائنات کے رہبر، کائنات کے رہنما نے کیا کیا ہوگا؟ ذرا غور و فکر تو کرو، کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے میں نے اور آپ نے؟ ان دروس سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ ان جلسوں سے کیا لیا؟ ان خطابات سے ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن چھل گئی۔
اور ایسی حرکت کرنے والا کون ہے؟ پتہ ہے کون ہے؟ مانگت ہے، سوالی ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، مفلس ہے، نادار ہے، لینے والا ہے، سوالی ہے، اور کس کی گردن میں کپڑا ڈال کے کھینچ رہا ہے؟ جو 9 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتا ہے، 9 لاکھ مربع میل کا مالک ہے۔ تمہارا ملک 3.25 لاکھ مربع میل پہ واقع ہے۔ کرو حکمرانوں کے خلاف بات، صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے تمہیں غائب کر دیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، لیکن یہ 9 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا ہے۔ اور پھر ہے کون؟ کوئی عام شخص نہیں، امام الانبیاء ہے۔ مقام کا عالم یہ ہے کہ حبیب خدا ہے، محبوب کبریا ہے، خیر الورا ہے، صدر العلا ہے، شمس الضحیٰ ہے، بدر الدجا ہے، مصدر مہر و وفا ہے، سرچشمہ صبر و رضا ہے، منبع رشد و ہدا ہے، پیغمبر رب ارض و سما ہے، والی بطحا ہے، اشرف الانبیاء ہے، شاہ روز جزا ہے، احمد مجتبی ہے، محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ۔ ہمیں تو دوسری گلی میں کوئی نہیں جانتا، ہماری برداشت کا عالم کیا ہے؟ ہم نے لوگوں کو کیا تربیت کی ہے، لوگوں کو کیا پڑھایا اور سمجھایا ہے؟ ہم نے لوگوں کی جھولیوں میں کون سا دین ڈالا ہے کہ آج اپنے جو ہے وہ دستوں گریبان ہے، آج دیندار جو ہے وہ دین کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ کبھی سوچو، کبھی غور و فکر کرو، کبھی دھیان دو، ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون سا دین پڑھا ہے؟ ہم نے کائنات کے امام، کائنات کے رہبر، کائنات کے رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا چھل گیا ہے۔ یہاں تو کسی کے خلاف کوئی بات بول دی جائے تو وہ جملہ بھی کوئی برداشت کرنے کے لیے تیار۔ میرے مزاج کے خلاف یہ بات کیوں ہوئی؟ جن کے اندر حوصلہ نہیں، برداشت نہیں، امتی تو درکنار وہ نبی بن بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نبی ہیں۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آج ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے، آج ختم نبوت کا تمسخر اڑانے والے، آج منکرین ختم نبوت ایک ایسے شخص کو نبی مانتے ہیں جس کی برداشت کا عالم یہ ہے، جاؤ آئینہ کمالات کو اٹھا کے پڑھو، روحانی خزائن کا مطالعہ کرو، تمہیں پتہ چلے، تمہیں علم ہو۔ جب مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مرزا قادیانی کا گھیرا تنگ کیا، اور جب شیخ الاسلام
مولانا ثناء اللہ امرت تشریح نے مرزا قادیانی کو لوہے کے چنے چبوائے، اور جب اہل حدیث اور اہل سنت علماء نے اس کا ناطقہ بند کیا تو ذرا اس کی برداشت کا اندازہ کرو. پھر اس کی برداشت کا عالم کیا تھا؟ کہتا ہے تل کا کتب ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبت والمودت. کہتا ہے میری وہ کتابیں جنہیں مسلمان محبت و مودت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وَيَنْتَبِعُ مِنْ مَعَارِفِهَا، اور اس کے معارف سے نفع اٹھاتے ہیں، فَيَقْبَلُنِي، وہ اسے قبول بھی کرتے ہیں، وَيُصَدِّقُ بِدَعْوَتِي، اور میرے دعوے کی تصدیق بھی کرتے ہیں. اور جب اہل حق کی باری آئی تو برداشت دیکھو اس کی. کہتا ہے اِلَّا الْبَغَايَا، پتہ ہے کیا لفظ استعمال کیا؟ برداشت دیکھو اس کی. ایسا شخص نبی کہلانے کا حق رکھتا ہے؟ اِلَّا الْبَغَايَا، سوائے حرام زادوں اور کنجری کے اولاد کے. یہ زبان کسی پیغمبر کی نبی کی ہوتی ہے؟ ہم نے قرآن میں نبیوں کے بارے میں پڑھا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. ہم نے نبیوں کی سیرت کو بھی پڑھا، ہم نے انبیاء کے کردار کو پڑھا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ فمن تبعنی فإنہ منی، جنہوں نے ہمارا کہا مانا، جنہوں نے ہماری بات کو مانا وہ ہمارے ہیں. ومن عصانی، اور جنہوں نے نہیں مانا، جنہوں نے ہماری بات کو تسلیم نہیں کیا، فإنک غفور الرحیم، اللہ تو ان پہ رحم کرنے والا ہے، تو ان کو معاف کرنے والا ہے. نبیوں نے کبھی سخت زبان استعمال قرآن فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، آسمان والا ساری کائنات کے سردار کو کہہ رہا ہے، خاتم النبیین کو کہہ رہا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. آسمان والے نے تو مدینے والے سے کہہ دیا، مدینے والے یاد رکھنا اگر تیرا انداز بھی سخت ہوا تو رب نے ان کو تیرے قریب رہنے نہیں دینا. کیا کروں میں؟ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اور میرے محبوب یہ گالیاں دے تو ان کے لیے رحمت کی دعا کر، میں رب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں ان دشمنوں کو بھی تیرا حمایتی بنا دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اسلام کا درس کیا ہے؟ ہمارا عمل کیا ہے؟ کائنات کے امام کی گردن چھل گئی، رسول ہاشمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سوچو ذرا، نبی کائنات کے پاس ہمت نہ تھی، طاقت نہ تھی، نبی کے دیوانے اور پروانے نہ تھے، نبی کے شدائی اور فدائی نہ تھے.
کائنات کے رب کی قسم حدیث پڑھو تمہیں پتا چلے. ادھر اس نے یہ حرکت کی، ادھر صحابہ کے ہاتھ تلواروں کے دستوں پر لرزنے لگے کہ کائنات کا امام سر اٹھائے اور ہمیں اجازت فرمائے اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے. لیکن کائنات نے دیکھا، صحیح البخاری کے الفاظ ہیں، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، کائنات کا امام متوجہ ہوا. نبی کائنات نے اپنی گردن کو اٹھایا، رسول ہاشمی نے چہرہ اقدس کو اٹھایا، اس کی طرف متوجہ ہوا. ہوا کیا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سر اٹھائیں گے، حکم فرمائیں گے، اس کا کام تمام کر دیا جائے گا. لیکن ہوا کیا؟ جب نبی کائنات نے سر اٹھایا، رسول ہاشمی نے نگاہ اٹھائی، تو صحابہ کہتے ہیں ہماری نگاہ رسول کے چہرے پر پڑی، فضاحکا، سبحان اللہ، جناب محمد مسکرا رہے تھے، نبی کائنات خوش تھے. آقا اس نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے، اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا. آپ نے فرمایا میرے پروردگار نے کہا ہے. کیا کہا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور تمہارے دروازے پہ کوئی سائل آ جائے تو اسے جھڑکنے کی بھی اجازت. مارنا تو بڑی دور کی بات ہے. اسلام کیا تعلیم دیتا ہے، اسلام کیا درس دیتا ہے، اسلام کیا آواز کرتا ہے؟ اسلام کہتا ہے اسے جھڑکنے کی بھی اجازت نہیں. کائنات کے امام نے نگاہ اٹھائی، آپ نے فرمایا بتا کیا کہتا ہے تو، کیا مسئلہ ہے تیرا، کیا پرابلم ہے تجھے؟ کہتا ہے مرلی من مال اللہ، یہ اپنوں کو دے دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیتا؟ سارا مال اپنوں میں تقسیم کر دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیتا؟ سائل ہے، کمزور ہے، غریب ہے، مسکین ہے، مانگت ہے، سوالی ہے. قربان جاؤں جناب محمد کی سیرت پہ، رحمت کائنات کے کردار و کریکٹر پہ. نبی کائنات نے کہا اچھا لینے آیا ہے تو کچھ پانا چاہتا ہے، کچھ لینا چاہتا ہے؟ جی اللہ کے پیغمبر. کائنات کے امام نے کہا ثم امر له بعطاء، آقا نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا، جو مانگتا ہے اسے عطا کر دو، جو مانگتا ہے اسے دے دو. سوچو ہاں ذرا، یہ حوصلہ اور یہ برداشت آج ہمارے پاس موجود ہے؟ کائنات کے امام نے کیا تربیت کی؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، یہ بھی صحیح البخاری میں ہے. رسول اللہ کی بارگاہ میں شخص آیا، اللہ کے پیغمبر او حسینی مجھے کوئی وصیت فرما دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا لا تغضب، غصہ نہ کرنا، یہی تیرے لیے نصیحت ہے، وصیت ہے. اس نے کہا پتہ نہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سن نہیں پائے. پھر کہتا ہے او حسینی مجھے وصیت کیجئے. دوسری مرتبہ آپ نے پھر فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا. اس نے تیسری مرتبہ کہا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہے فرد مرارا، وہ بار بار یہ جملہ دہراتا رہا آقا مجھے
مجھے کوئی وصیت کیجئے جس پر عمل کر کے میں کامیاب ہو جاؤں. آپ بار بار یہی فرماتے رہے لا تغضب. غصہ کیوں یہ بات کہی؟ کیوں یہ بات کہی؟ دعائیں منگواتے بھی ہو مانگتے بھی ہو. اللہ ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اللہ ہمارے گھروں کو بھی امن کا گہوارہ بنا دے. لیکن کیسے بنے گا؟ اور صحابی رسول نے اس فرمان کو سننے کے بعد جو نتیجہ نکالا تھا وہ 100% ٹھیک ہے. امام احمد نے مسند احمد میں اس کو نقل کیا. الغضب یجمع الشر کلہ. تمام برائیوں کی جڑ جو ہے وہ کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ غصہ. جھگڑا ہوتا ہے تو غصے کی وجہ سے، لڑائی ہوتی ہے تو غصے کی وجہ سے، فساد ہوتا ہے تو غصے کی وجہ سے، گالم گلوچ ہوتا ہے تو غصے کی وجہ سے، حتیٰ کہ قتل ہوتا ہے تو غصے کی وجہ سے، گھر برباد ہوتا ہے تو غصے کی وجہ سے. کائنات کا امام ان ساری برائیوں کا ایک ہی حل بتا رہا ہے لا تغضب. غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا. اب ہم میں کتنے مومن و مسلمان ہیں جو رسول اللہ کی بات کو سن کر، رسول اللہ کے ارشاد کو سن کر سینے سے لگا کر یہ فیصلہ کریں کہ آج کے بعد ہم غصہ نہیں کریں گے. کہو تسی تو انجی غصہ کر کے بیٹھے ہو. کہو آج کے بعد ہم غصہ نہیں کریں گے. اللہ کی قسم وہ مرکزی عالمی کا ہو، وہ مرکزی جمعیت کا ہو، وہ جماعت الدعوہ کا ہو، غربا کا ہو، جماعت اہل حدیث کا ہو، کوئی اہل حدیث پہ غصہ وہ کہو سارے کوئی اہل حدیث پہ غصہ نہیں کرے. کیوں؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے. ہم تو کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول کی ماننے والے ہیں. اللہ اور رسول کا کہاں ماننے والے ہیں؟ دعوے عقیدت کے، ارادت کے، شیفتگی کے، فریفتگی کے. بات ماننے ہائے. اور جن کو رسول اللہ سے محبت تھی، اور جن کو رسول اللہ سے پیار تھا، اور جن کو رسول اللہ سے عقیدت و ارادت تھی، انہوں نے کس طرح رسول اللہ کی حدیث پہ عمل کر کے دکھایا. یہ تھے اصل میں اہل حدیث. یہ تھے قول اور فعل میں سچے لوگ. یہ تھے نبی کے تابع دار اور فرما بردار لوگ. بیت اللہ کا صحن ہے، بیت اللہ کا طواف کیا جا رہا ہے. طواف کرنے والا کوئی عام شخص نہیں، تقوی کا پہاڑ ہے، نیک ہے، متقی ہے، حاکم ہے. کیا پوچھتے ہو؟ اتنا بڑا حاکم ہے کہ اس کو خلیفہ راشد ہونے کا اعزاز حاصل ہے. کون؟ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی بیت اللہ کا طواف کرے. طواف کرتے کرتے ساتھ ایک آدمی تھا، اس کے پاؤں پہ پاؤں آ گیا. کیا ہوا؟ پاؤں پہ پاؤں آ گیا. پتہ ہے آپ کو کسی کے پاؤں پہ پاؤں آئے گا اس کو تکلیف تو ہوگی. اب جس کے پاؤں پہ پاؤں آیا ہے نا، وہ نہیں جانتا کہ یہ بہت بڑا حکمران ہے، یہ فرما روا ہے، نہیں جانتا. اب پاؤں پہ پاؤں آیا، تکلیف ہوئی تو کہنے لگا آما.
تجھے نظر نہیں آتا کیا تو اندھا ہے؟ کہو آج کسی حکمران چھوڑو، اپنے ساتھ کھڑے ہونے والے کسی نمازی کو یہ جملہ کہو، کسی امام مقتدی کو کہو، کسی خطیب و ادیب کو کہو، کسی حسیب و لبیب کو کہو، کسی کو کہہ کے تو دیکھو، تمہیں پتا چلے کہ تم یہ جملہ بول کے صحیح سلامت جاتے کیسے ہو۔ قربان جاؤں، جنہوں نے رسول اللہ کی اطاعت کا طوق اپنے گلے میں پہنا، انہوں نے مر جانا تو گوارا کر لیا، محمد کی حدیث کو چھوڑنا گوارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا آما کیا تو اندھا ہے؟ مسکرا کے عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں قال اللہ، میں اندھا نہیں۔ اتنی بات کہہ کے مسکرا کے چل پڑے۔ پیچھے نوکر تھے، سپاہی تھے، فوجی تھے، خادم تھے، انہوں نے یہ جملہ سن لیا تھا، انہوں نے اس کو دبوچ لیا، پکڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ پیچھے مڑ کے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے دیکھا کہ میرے سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا، غصے سے لال پیلے ہو گئے، فرمانے لگے چھوڑ دو۔ بادشاہ سلامت، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اس نے اتنا بڑا جملہ آپ کے بارے میں بولا ہے، اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ کیا کہا اس نے آپ سے کہا ہے آما کیا آپ اندھے ہیں؟ کہا بیوقوف، اس نے تو مجھ سے سوال کیا ہے کیا آپ اندھے ہیں؟ میں نے جواب دے دیا کالا لا، میں اندھا نہیں ہوں، تو بات ختم ہو گئی ہے۔ کہا نہیں، اس نے آپ کو برا بھلا کہا ہے، اس لیے اس کو ہم نہیں چھوڑیں۔ ہائے، کیا یہ حکمران غصہ نہیں کر سکتا تھا؟ کیا حکمران اسے سبق نہیں سکھا سکتا تھا؟ کیا اس کو اس جملے پہ سزا نہیں دلوا سکتا تھا؟ سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس کی نگاہوں کے سامنے جناب محمد کا فرمان موجود تھا۔ کائنات کے امام نے کہا تھا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ فرمانے لگے چھوڑ دو۔ ایک دفعہ کہا چھوڑ دو، انہوں نے کہا انہوں نے آپ کو برا کہا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں آنکھوں میں آنسو آگے، کہا جلدی کرو چھوڑ دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ کا اس کو پکڑنا اللہ کو اتنا ناگوار گزرے، کہیں وہ مجھے نہ پکڑ لے، آسمان والا مجھے نہ پکڑ لے۔ میرے سپاہیوں چھوڑ دو، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کے بدلے اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا، بندوں کا پکڑا ہوا تو چھڑایا جا سکتا ہے، رب کا پکڑا ہوا چھڑایا، کیونکہ اس کی پکڑ اتنی مضبوط ہے۔ ان بطش ربک لشدید، ساری کائنات مل کے آ جائے، اللہ کے پکڑے ہوئے کو چھڑا نہیں سکتے۔ لوگوں آؤ ذرا غور و فکر کرو، ختم نبوت کے پروانوں ذرا سوچو، غور و فکر کرو، اس خاتم النبیین پیغمبر کا کردار کیا ہے، کریکٹر کیا ہے، سیرت کیا ہے، میں نے اور آپ نے اس کو کیا سمجھاؤ۔ اس پیغمبر کی سیرت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال کے میدان عمل میں قدم رکھو اور دنیا کو بتاؤ ہم نے اس پیغمبر کی اطاعت کا طوق اپنے گلوں میں پہن لیا ہے، اس کی تابعداری کو اختیار کر لیا ہے، اس کی سیرت کو اپنا لیا ہے۔ اب ہم اس کی سیرت کو اپنانے کے بعد مر تو سکتے ہیں، مٹ تو سکتے ہیں، کٹ تو سکتے ہیں، اپنی زندگی میں اس کی ختم نبوت میں آ جانے دے
اس کی ختم نبوت کے حفاظت کے لیے. دیکھو اللہ کی رحمت کی برکھا برستی ہے کہ نہیں, دیکھو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے کہ نہیں, دیکھو اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں کہ نہیں. اور انشاءاللہ آج عزم کر لو, پختہ ارادہ کر لو, ہم نے اپنے آپ کو نبی کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنا ہے. کہو انشاءاللہ. آہستہ کو پتہ نہ لگے کسی نے. کہو ہم نے اللہ کے نبی کی سیرت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے, اور نبی کی سیرت کے کردار کے تذکرے اور چرچے گلی گلی کرنے ہیں, اور انشاءاللہ اس پیغمبر کی سیرت کے اس کائنات میں غلغلے مچا کے چھوڑنے ہیں, ختم نبوت کے جھنڈے لہرا کے چھوڑنے. انشاءاللہ لہراؤ گے انشاءاللہ. پھر آپ ہی کے شہر میں 31 مارچ کو, کون سی تاریخ کو؟ سارے بول کے بتاؤ کون سی تاریخ کو؟ 31 مارچ کو منی اسٹیڈیم میں. کہاں؟ منی اسٹیڈیم میں اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث پیغمبر کی ختم نبوت کا غلغلہ مچانے کے لیے, منکرین ختم نبوت کو بتانے کے لیے, اور ختم نبوت کے جھنڈے لہرانے کے لیے 31 مارچ کو منی اسٹیڈیم پہنچ کر دکھائیں گے, اور ختم نبوت کے نعرے لگا کے دکھائیں گے. انشاءاللہ لگاؤ گے انشاءاللہ. ابھی انشاءاللہ نعیم صاحب بھی لگائیں گے, مل کے لگاؤ گے نا انشاءاللہ. آپ نے آج سے اس کی تیاری شروع کرنی ہے. اس پیغام کو آپ نے گھر گھر پہنچانا ہے, گلی گلی سنانا ہے. انشاءاللہ 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 میرے مرشد و مخدوم علامہ احسان رائی ظہیر شہید علامہ حبیب الرحمن یزدانی کی قربانیاں رنگ لائیں گی, میرے اسلاف کی محنتیں رنگ لائے گی. وہ دن ضرور آئے گا جس دن پاکستان کی فضاؤں میں پرچم لہرائے گا, یا رب کی توحید کا لہرائے گا, یا محمد کی ختم نبوت کا لہرائے گا انشاءاللہ. اس دن کو قریب تر کرنے کے لیے تمہیں آج سے کمر بستہ ہونا ہوگا, آج سے تیاری کرنا ہوگی. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا. اللہ آپ کو ضرور بر ضرور دنیا میں عزت دے گا, اور میرا ایمان ہے آخرت میں اس کے بدلے جنت دے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.